کہ وہ لوگ ایمان والے ہیں، اس کو قرار نہیں دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ ایسی بڑی بڑی جب باتیں آئیں زمین و آسمان کی پیدائش کے متعلق فلاں فلاں ایسی کوئی بات آئے تو وہ اللہ کا نام تو لے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ایمان والے نہیں. کیوں؟ وہ یہ سب ماننے کے باوجود بھی ایک پانی دینے والا بت ان کے پاس الگ تھا. وہ سمجھتے تھے ایسا کھانے کے لیے فلاں جو ہے ہم کو دے گا، دوسری بارش فلاں دے گا. بول رہے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لیکن ایک ایک کو ایسا خدا کے برابر مانے ہوئے تھے. اس لیے قرآن مجید نے ان کو ایمان والا نہیں کہا. اللہ کا نام لے رہے ہیں وہ لوگ، تعجب ہے کہ غیر ہے لیکن اللہ کا نام لے رہے ہیں. تو اب آپ غور کریے کہ اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے. آج ہماری صورتحال ویسی ہی بنی ہوئی ہے کہ ہم بولتے ہم کو پیدا کرنے والا، ہمارا حاجت روا، ہمارا جو ہے یعنی رب، ہماری پرورش کرنے والا، پالنے والا اللہ ہے، لیکن ہمارا یقین جو ہے دنیا کی چیزوں پر آ جاتا. یقین کی جب بات آتی دنیا کی چیزوں پر آتا ہے. حالانکہ حقیقت بالکل ہمارے سامنے ہے کہ واقعی خدائے تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. یہ سب ہم جانتے ہیں لیکن یقین نہیں آتا. اب آپ دیکھیے کہ جو ہے یعنی اگر ایسا ہوتا، کتنے جیسے ہماری ضرورتوں کے لیے کھانا پینا ہے، ہماری حاجت کے لیے پیسہ کمانا دھمانا، یہ سب کچھ ہے، لیکن آپ غور کریے جب انسان بیمار پڑتا ہے، اگر پیسہ ہی کافی ہے اس کی جو ہے بیماری کو دور کرنے کے لیے، اس کو شفا دینے کے لیے، پھر اتنے مالدار لوگ اب تک ہاسپٹلوں میں کیوں ہیں، دواخانوں میں کیوں ہیں، اتنے پیسے خرچ کرنے کے باوجود بھی؟ واقعی دوا کے اندر ہی اگر یہ صلاحیت ہے کہ وہ بیماری کو دور کر دے، شفا دے دے، تو پھر دوا کھا کے بھی لوگ بیمار کیوں ہیں؟ کھانے پانی کے اندر اگر ایسی بات ہے کہ وہ جو انسان کو زندہ رکھ سکے، تو انسان کھانے والا پینے والا پھر کیوں مر رہا ہے؟ تو ہم کو ماننا پڑے گا کہ جو ہے دوا شفا دینے والی نہیں، دوا کی صورت میں شفا دینے والا اللہ ہی ہے. دوا تو صرف ایک صورت ہے بس. یہ جو ہماری حاجتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. کھانا پینا وہ جو اللہ کی قدرت ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے نا. یہ سب ذریعے رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سمجھنے کے لیے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیزوں کا ذکر کیا، ان ساری چیزوں کو اللہ نے جو بتایا، اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ جو ہے بولا ان کو جا رہا ہے، لیکن پیغام سب کے لیے ہے کہ حقیقت میں کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تم اس طرف آؤ. یہ پیغام اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. اگلے سورے میں اس کی شاندار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ کیسے اللہ کے ہی چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم بولتے نا کہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ اگر چاہے تو کیا نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون کا دربار ہے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے. کیوں؟ اس کی اپنی سلطنت ختم ہو جانے والی ہے، ضائع ہو جانے والی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا دشمن. لیکن کتنی بڑی حقیقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جوانی تک فرعون کے دربار میں پالا اللہ تعالیٰ. کہاں بڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام؟ قرآن مجید بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جب ان کی والدہ ان کو صندوق میں رکھ کر چھوڑ دیے تھے، کہاں پر آئے موسیٰ علیہ السلام؟ فرعون کے دربار میں. حتیٰ کہ صرف پلے نہیں، ان کی جو فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، وہ ایمان لا چکی تھی، تو انہوں نے تو یہاں تک بات کی تھی کہ ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ دشمن کے دربار میں، دشمن کے گھر میں. موسیٰ علیہ السلام کو پال کے اللہ نے یہ بتایا، اس حقیقت کو واضح کیا، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں اگر چاہوں تو سب کچھ ہوتا ہے. دیکھو تمہارے سامنے ہے کہ میں نے موسیٰ کو پالا ہے، کہاں پر؟ دشمن کے دربار میں. اب اندازہ کریے اس سے بڑی حقیقت اور کیا ہونا ہمارے لیے. کتنی بڑی ایمان کی، یقین کی بات کی جا رہی ہے. ہم کس پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، اور اللہ نے کیا حقیقت کو واضح کیا ہمارے سامنے. کوئی پریشانی نہیں. جب ایک جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب اس کو معلوم ہوا، آگے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو ہے کچھ وہاں پر جھگڑا ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. وہاں پر ایک شخص اگل دیا کہ بھئی یہ تو جو ہے تمہارے خلاف دین لے کر آئے ہیں. جب یہ بولا گیا نا، تب جا کر پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی خود اس کے سامنے آئی تو وہ پلٹ گیا. اور ایک اور چیز جو ہم کو سمجھنے کی ہے یہاں پر کہ یہ جو ہے اسلام کے، ہمارے دین کے حق ہونے کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ کسی نے خدائے تعالیٰ کا انکار نہیں کیا کہ نہیں ہے خدا، ایسا کسی نے نہیں کہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا واضح طور پر کوئی بول نہیں سکے. فرعون رب ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اس کے مقابلے میں یہ نہیں بولا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ انہیں کیا بولا معلوم؟
ما علمت من الہ غیری، کہ میرے علاوہ بھی کوئی دوسرا خدا ہے، اس بات کو میں نہیں جانا، اب تک نہیں جانا بولا، خدا نہیں ہے بول کے نہیں بولا. دیکھو مجھ کو پتا نہیں ہے بھی ہے کیا اس کے علاوہ بھی. مطلب عجیب اس کی عاجزی، اس کی کمزوری ایک عجیب حقیقت ہے کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب اعلان کیے آ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اس کو بتائے تو کیا بول رہا، اس کا ایک وزیر تھا حامان، اس کو بول رہا کہ جو ہے ایک آسمان کی طرف سیڑھی بنا، مذاق کر رہا انہیں، مطلب مذاق اڑا رہا، ایک آسمان کی طرف سیڑھی بنا تاکہ میں جو ہے چڑھ کر دیکھوں کیا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی رب ہے کیا اوپر. آپ سوچئے انہیں کوشش کیا معلوم ہے، موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کیا، لیکن یہ بیوقوف کو خود نہیں معلوم تھا کہ اپنے آپ کا مذاق بنا لیا انہیں. کیسے معلوم؟ کہ خدا ہونے کا دعویٰ کرا، جب خدا ہے تو چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی، اپنے آپ کو ذلیل کر لیا. سمجھے نہیں سمجھے آپ یہ بات؟ بھئی تو خدا ہونے کا دعویٰ کرا نا، اپنے آپ کو رب بتانا، تو پھر چڑھ کے دیکھنا تیرے کو سیڑھی کی کیا ضرورت؟ تو کوشش کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کا مذاق اڑائے، ان کے خدا تعالیٰ کا مذاق اڑائے معاذ اللہ، لیکن خود اپنے آپ کو ذلیل کر لیا، اپنے آپ کو ذلیل کرا، بہت ذلیل ہوا، رسوا ہوا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی عاجزی کو بتانے کے لیے آج تک بھی اس کی لاش کو باقی رکھا. اللہ تعالیٰ مصر میں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، مصر میں اس کا جو ہے لاشا موجود ہے. اللہ نے ذکر کیا کہ دیکھو ہم جو ہے اس کو باقی رکھتے ہیں تاکہ سب لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں. کہاں خدا کا دعویٰ کرنے والا، کہاں کچھ کرنے والا، حالت دیکھیے اس کی. اللہ اکبر. بہرحال اس کے بعد جو ہے یہی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا جہاں پر واقعہ ختم ہوتا ہے، وہ اس کے اخیر میں، اس صورت کے اخیر میں قارون کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ. بہت عبرتناک واقعات ہیں ہمارے لیے قرآن مجید کے. ہر واقعے کے ذریعے ہم کو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آئیں، اس کی طرف آئے، اس کی طرف کو، اس سے تعلق کو ہم اپنے اندر مضبوط کریں. اس کو بے تحاشا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مان لیے تھے. یہ واقعے پر ہم اس کے بعد 2-3 باتوں پہ ختم کر دیں گے. بے تحاشا اس کو مال دولت دیا گیا تھا، کافی خزانہ اس کے پاس موجود تھا. وہ فرعون کا ہی جو ہے آدمی تھا. ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ وہ رشتہ دار تھا موسیٰ علیہ السلام کا. بہرحال کافی مال دولت تھی، حتیٰ کہ اس کے پاس جو خزانہ تھا اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے صندوقوں کو اونٹوں پر بٹھا جاتا تھا. خزانے کو نہیں، خزانے کی کنجیوں کو. موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا کہ اس کو زکوٰۃ نکالنے کے لیے بولو. تو زکوٰۃ نکالنے کے لیے بولے. اس وقت 1000واں حصہ نکالنا تھا اس کو. 40واں حصہ نہیں، ہمارا 40واں حصہ فرض ہے نا. اس وقت اس کو جو ہے 1000واں حصہ، 1000 روپے 1 روپیہ بولتے نہیں نکالنے کا تھا. ہمارا 1000 روپے 25 روپے نکالنا ہے ہم کو زکوٰۃ. تو حساب کرا تو کافی جو ہے لاکھوں میں جا رہا وہ مال. اب دنیا دار مرتا کیا نہیں کرتا بولتے نہیں، مرتا کیا نہیں کرتا. وہ حساب کر کے پہلے راضی ہو گیا نکالنے کے لیے. جب حساب کرا تو پھر پلٹ گیا، بولا کہ نہیں نکال سکتا بول کے. اچھا موسیٰ علیہ السلام اس کو زکوٰۃ نکالنے کے لیے بول رہے تھے، اور ایک پلاننگ کرا، غلط منصوبہ بندی کہ ایک خاتون کو پیسے دے کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں بھڑکایا کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر تم الزام لگا دو معاذ اللہ. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمیشہ واعظ و نصیحت کرتے رہتے تھے. جب واعظ و نصیحت کرتے وہ خاتون آئی میدان میں آ کر موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا کہ ایسا ایسا کرے بول کے. موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی نبی تھے، جلال ان کا بہت مشہور ہے، بہت جلال تھا. اس کو ڈرا کے پوچھے کہ حقیقت کیا ہے بتا دو. پورا اولدیوں نے کہ نہیں میں ایسا نہیں کری، میرے کو پیسے دے کے بھٹکا. بولتے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں دعا کر دی. آسمان پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہی جو ہے مال کے ساتھ زمین میں دھسنے لگا. پہلے اکیلا دھس رہا تھا، انہیں مال اکیلا دھس رہا تھا پہلے. اس کے بعد جو ہے لوگ بولنے لگے کہ ارے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کو دیکھو کہ اس کی مال کی وجہ سے اس کو دھساتے رہے ہیں. پھر دعا کرے موسیٰ علیہ السلام کہ مالک مال کی حرص مجھ کو ہے، تمام مجھ کو ہے، ایسا الزام لگا جا رہا ہے مال کے ساتھ اس کو دھسا دے. مال کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. اس کی سزا یہ کہ آج بھی وہ زمین میں دھس رہا ہے، دھسا ہوا ہے. اب اندازہ کریے کیا بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ سب انجام کیوں ہوا؟ مال کی محبت دل میں آنے کی وجہ سے. دیکھیے کمانا جمع کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جو اسلام کا حق ہے زکوٰۃ دینا، صدقہ و خیرات کرنا، اس سے رکنا یہ غلط بات ہے. اور جتنا روکتا ہے انسان زکوٰۃ صدقات خیرات کو، اتنا بیماریوں میں پیسہ جاتا ہے. حقیقت ہے. آپ دیکھیں اندازہ کریں اپنے اطراف میں، جتنا ہم سوچتے جمع کریں گے اتنا بیماریوں میں پیسہ چلے جاتا ہے، کسی اور میں چلے جاتا ہے. تو بہرحال یہ صورت کے اخیر میں موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ذکر کی گئی ہے. اس کے بعد آخری بات سورہ عنکبوت، مکڑی. عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی.
اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور بات ذکر کی، فرمایا الف لام میم احسب الناس یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. بہت بڑا میسج ہے، ہمارا یہ پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایمان لائے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی؟ نہیں، وهم لا یفتنون، ان کو آزما نہیں جائے گا. اللہ فرمایا کہ نہیں، جو بھی ایمان والا ہوتا ہے اس کو آزماتے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے. جو ایمان والا ہے اس کو آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے. آزمائش آئے گی، اس کے اندر ایمان کو روکنے والی چیزیں، عبادات سے روکنے والی چیزیں، ہمارے عقیدے میں خلل ڈالنے والی چیزیں، ایمان کو کمزور کرنے والی چیزیں یہ آئیں گی. حتیٰ کہ شیطان، نفس، معاشرہ، یہ سب چیزیں ہم کو بھٹکائے گی ایمان سے روکنے کے لیے. تو اللہ بھی ذکر کر رہا ہے، تم یہ بس سمجھو کہ خالی کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ہم تم کو آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے. ہم تم کو ایسے ہی چھوڑیں گے، جنت ایسے ہی ملنے والی نہیں ہے. اب رکاوٹیں ہر طرح کی، ہر صورت کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، ہم کو بس سمجھنا ہوتا ہے. نفس ہے، معاشرہ ہے، یہ ہمارا شیطان، یہ سب چیزیں ڈالتے ہیں. کہاں تک بھٹکاتے ہیں؟ اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ شیطان کہاں تک بھٹکاتا ہے. یہاں تک بولتا ہے وقال الانسان کفر، کہ انسان کو کہتا ہے کہ تم کفر کر. بس جب کفر کرتا ہے تو بولتا ہے کہ میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، کہ الگ ہو جاتا ہے شیطان. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا معاملہ ہے اس کا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں یہ کہتا ہے اور الگ ہو جاتا ہے شیطان. تو آپ دیکھیے انہیں ہمارے اعمال کا دشمن نہیں ہوتا، ایمان کا دشمن ہوتا. ایمان میں کمزوری پیدا کر کے ہم کو اعمال سے دور کرتا. تبھی تو ہم کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایمان کے بارے میں ہمیشہ سنتے سمجھتے رہ کر ایمان کو تازہ کریں. برحال یہ 20 بار سے مختصر سا پیغام تھا. اللہ سے دعا ہے کہ مالک نے جو کہا ہے سنائے کہنے والے کو اور سننے والے کو احساس عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری تلاوت میں کوئی کمی کی جائے تو اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. رحمت کے یا